السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایم ڈی آئی ورلڈ چینل آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے نماز ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے مرد حضرات تو گھر کے باہر رہ کر، جماعت وغیرہ میں رہ کر یا پھر دینی مجالسوں میں بیٹھ کر یا علماء اکرام کے ذریعے نماز سیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہماری مائیں اور بہنیں ان سب سے محروم رہ جایا کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا جس سے کہ وہ اپنی نماز کو صحیح کر دیں، اور اس کی پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب نماز صحیح نہیں ہوتی تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہو پاتی۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی پڑھنی ہے تو اس کی نیت اس طرح سے کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر آپ سے یہ نیت نہیں بھی آتی، اگر آپ نہیں یاد کر پائیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ نیت باندھ سکتے ہیں۔ پھر تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں۔ دھیان رکھیں کہ آپ کے ہاتھ دوپٹوں سے باہر نہ نکلیں۔ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیں اور اس طرح سے باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھیں، اور پھر پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک آخر تک پڑھیں، اور اس کے بعد میں آخر تک پڑھنے کے بعد میں آمین بھی کہہ دیں۔ پھر جب دوسری سورت شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلی جائیں۔ رکوع کی تسبیح اس طرح سے پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر گھٹنوں پر رکھیں اور دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا کر رکھیں اور دونوں پیر کے گٹے آپس میں خوب ملا لیں۔ پھر یہ جو ہم نے تسبیح بتائی تھی اس کو جب آپ پڑھ چکے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اچھی طرح سے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ زمین پر ٹکنے چاہیے، اس کے بعد میں آپ کی ناک اور اس کے بعد میں ماتھا، اور ہاتھوں کو ٹیکنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور آپ کے پیر کھڑے نہ ہوں بلکہ ان کو دائیں جانب جو ہے آپ اچھی طرح سے بچھا لیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ یہ ایک سجدہ ہوا۔ اب دوسرے سجدے کے لیے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں، اور پھر زمین پر ہاتھ ٹیکے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ اس طرح سے نماز پڑھنا، اگر آپ ان ساری سہولت کے ساتھ میں نماز پڑھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی طرح کا کسی کو کوئی عذر ہے جو ہاتھ نہیں ٹیک پاتا یا پھر اس طرح سے نہیں پڑھتا پاتا، کیونکہ خواتین کے ساتھ اکثر مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے جس طرح سے سہولت ہو اس طرح سے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ بہرحال ابھی آج کی 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب جب آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں تو اب دوسری رکعت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک پڑھیں اور آمین بھی کہہ دیں۔ اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھنے کے بعد میں اسی طرح سے رکوع کریں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں۔
پھر رکوع سے اٹھیں۔ جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلی رکعت کے بارے میں سمجھایا ہے، یہ اسی طرح سے دوسری بھی رکعت آپ مکمل کر لیں۔ جب دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں تو اپنے دونوں پیروں کو داہنی طرف کر لیں، پھر دونوں ہاتھ اپنے رانوں کے اوپر رکھیں اور انگلیوں کو اچھی طرح سے ملا کر رکھیں۔ پھر یہ دعا پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد میں جب آپ اپنی شہادت کی انگلی اٹھائیں تو پڑھیں اشہد ان لا الہ اور الا اللہ کے اوپر اس انگلی کو آپ جو ہے گرا دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اور شہادت والی انگلی سے جو حلقہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو آخر تک ایسے ہی باقی رکھنا ہے کہ پوری التحیات کو پوری کریں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تک پڑھ کر جب آپ التحیات مکمل کر لیں تو اس کے بعد میں آپ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اور سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ اب جو 2 رکعت نماز آپ کی بچی ہیں، اس میں خاص خیال رکھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھیں۔ اسی طرح سے چوتھی رکعت میں جب آپ بیٹھیں تو التحیات پوری کر کے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف اس طرح سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میں دعا پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور پھر آسانی سے جو ہے اچھی طرح سے سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو درود شریف کے بعد پڑھنے والی دعا یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک یہ یاد نہیں ہو پاتی ہے تب تک آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ یہ تھا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب آپ دعا مانگیں۔ دعا اس طرح سے مانگیں کہ خوب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر درود شریف بھیج کر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تعریف کر کے دعا مانگتا ہے تو پھر وہ جو بھی کچھ مانگتا ہے اس کو ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سب کا ضرور خیال رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے یہ نماز کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی معلومات ہم آگے بھی آپ کو بہت ساری دیتے رہیں گے، مسئلے مسائل کے بارے میں بھی، اور آپ کی جو ہے جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیوز ہمارے چینل سے حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی ہر طرح کی جائز تمنا کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔